نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 214۔ لفظی ترجمہ: کان الناس تھے لوگ امۃ واحدہ ایک جماعت، فبعث پس بھیجے اللہ نے النبیین انبیاء علیہ السلام کو، مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے، وانزل اور اتارا، معہم ان کے ساتھ، الکتاب آسمانی کتابیں۔ یہ الکتاب میں الف لام جنس کا ہے، سب کتابیں مراد ہیں۔ بالحق دین حق پر مشتمل، یعنی کتابیں نازل فرمائی اس حال میں کہ وہ کتابیں دین حق پر مشتمل تھیں۔ لیحکم تاکہ فیصلہ کرے وہ، اب لیحکم جو ہے اس کے اندر سبجیکٹ وہ اللہ ہے، فاعل جو ہے اللہ ہے، اور لیحکم اور نبی بھی ہو سکتے ہیں، خود کتاب بھی ہو سکتی ہے، چونکہ یہ ذرائع ہیں۔ اللہ کے حکم سے انبیاء علیہ السلام کتابوں کے مطابق فیصلے کریں، بین الناس لوگوں کے درمیان، فیما ان باتوں میں جو اختلاف کرتے ہیں وہ، فیہ اس میں، ومختلف اور نہیں اختلاف کیا، فیہ اس میں، الا الذین مگر ان لوگوں نے جو، اوتوہ دیے گئے وہ کتاب، من بعد اس کے، ما جاءتہم ان کے پاس آئے، البینات بینت کی جمع ہے، البینت واضح دلائل، بغین بڑائی جتاتے ہوئے، سرکشی کرتے ہوئے، بغین یا یہ حال واقع ہوا ہے یا یہ مفعول لہو ہے، وجہ بتا رہا ہے اختلاف کا۔ اور بغا یبغی ضربہ یضرب کا بغیٌ مصدر ہے، اس کا معنی آتا ہے ضدہ ضدی کے لیے، سرکشی کے لیے اور زیادتی، میاں نہ روی سے تجاوز کرنا، یہ اس کے معنی آتے ہیں۔ بینہم آپس میں، فہدا ہدایت ٹو گائیڈ، فہدا پس راہ دکھائی، رہنمائی کی، اللہ نے، الذین ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، لمختلفو اس بات کی جو اختلاف کیا انہوں نے، فیہ اس میں، من الحق یعنی حق بات کی، تو من الحق میں من بیانیہ ہے، بیان کے لیے ہے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، واللہ یہدی اور اللہ تعالی دکھاتے ہیں، من یشاء جسے چاہتے ہیں،
الی صراط مستقیم، راہ سیدھی۔ اس آیت میں امتوں کے اندر بگاڑ کیسے پیدا ہوا اور اتفاق کیسے قائم تھا۔ دین ابتدا میں ایک ہی دین تھا، بعد میں یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اس حوالے سے اس صورت کے اندر وجوہات بتائے گئے ہیں۔ کان الناس امۃ واحدہ، پہلا انسان، یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ پہلا انسان وہ پیغمبر تھے اللہ کی، آدم علیہ السلام، اور پھر ان کی نسل پھر ایک عرصہ تک، ایک مدت تک اللہ کے دین پر قائم رہی، اور پھر پہلے بھی بتایا جا چکا ہے شیطان کے ورغلانے پر اور لوگوں کی طبیعتیں، عقلیں چونکہ مختلف ہیں، اختلافات شروع ہو گئے۔ کچھ لوگ دین پر قائم رہے اور کچھ لوگ دین سے ہٹ گئے۔ جب دین سے ہٹ گئے تو راستے مختلف ہو گئے۔ اب صراط مستقیم کو وہ کج راستوں سے جدا کرنے کے لیے رہنما کی ضرورت ہے، نبوت کی ضرورت پڑی۔ اللہ نے پھر نبیوں کو بھیجا۔ قرآن کریم آگے چل کر فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ تک سیدھا راستہ پہنچتا ہے اور راستوں میں بعضے ٹیڑے ویڑے راستے بھی ہیں۔ تو ٹیڑے راستوں سے صراط مستقیم کو ممتاز کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے نمائندوں کی ضرورت پڑی۔ وہ نمائندے انبیاء علیہم السلام اور اللہ کی بھیجی ہوئی کتابیں۔ ان انبیاء نے ان کتابوں کی روشنی میں اور وحی الہی کی روشنی میں، رہنمائی میں اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم کی طرف بلایا۔ تو نبوت کا پورا ایک سلسلہ قائم ہو گیا۔ انبیاء علیہ السلام نے پھر دین داروں کو، جو انبیاء کے پیچھے چل کر ان کی تعلیمات کو فالو کر کے زندگی بسر کی، ان کو خوشخبری سنائی اور بے دینوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ یہ ہر پیغمبر نے یہ کام کیا ہے، کسی ایک پیغمبر کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور ہر پیغمبر نے وحی کی روشنی میں یہ کام کیا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو کتابیں نازل فرمائی جو دین کی تعلیمات پر مشتمل تھی، اور ان کے ذریعے پھر حق و باطل کا فیصلہ کیا جاتا تھا۔ تو اس مضمون کے اندر یہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے، اور آدم علیہ السلام سے لے کر مفسرین فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے تک یہ لوگ ایک ہی دین پر تھے، مانا اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرنے والا نہیں تھا۔ اور جب شرک کے جراثیم پیدا ہو گئے تو اللہ نے نبیوں کا سلسلہ جاری فرمایا، نوح علیہ السلام کے بھیجا، اس کے بعد دوسرے بہت سارے انبیاء آتے رہے، یہاں تک کہ خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر شرک کی جڑیں جو ہیں وہ نکال باہر کی۔ کان الناس امۃ واحدہ، لوگ ایک جماعت تھے، یعنی سب لوگ دین حق پر قائم تھے۔ امت جو ہے وہ جماعت جن کے عقائد ایک ہوں، جن کے عقائد ایک ہوں، اور ہم بار بار کہتے ہیں امت، پھر آگے امت اجابت ہے، امت دعوت ہے۔ اب امت اجابت جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی رسالت کو قبول کیا ہے، ان کا عقیدہ ایک، عقیدہ توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، تقدیر پر عقیدہ، ملائکہ پر عقیدہ،
تمام آسمانی کتابوں کی حقانیت پر عقیدہ، یہ عقائد کہلاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس طرح ہیں وہ امت کہلاتے ہیں، چاہے وہ کسی ایک علاقے میں رہتے ہیں یا ایک بر اعظم میں رہتے ہیں یا دنیا کے کسی کونے میں رہتے ہیں، وہ مسلمان کہلاتے ہیں۔ اور ایک ہی دین پر ہیں، امتم واحدہ۔ اب یہاں پر چھوٹا سا وقف ہے، آگے جو فبعث اللہ جو ہے، فبعث اللہ، پس اللہ نے نبیوں کو مبعوث فرمایا، بھیجا۔ اب جب لوگ ایک ہی دین پر تھے تو سوال ہی پیدا ہوتا ہے پھر نبیوں کو کیوں بھیجا؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہ وقف جو ہے، اس میں ایک جملہ پورا ڈراپ ہے۔ اس کے لیے آپ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 جو ہے، 18 یا 19، آیت نمبر 19 سورہ یونس، وہاں پر یہی مضمون دوبارہ بیان ہو، چونکہ سورہ بقرہ بعد میں نازل ہوئی ہے اور سورہ یونس پہلے نازل مکی ہے، مکہ میں نازل ہوا ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا، وہ فَاخْتَلَفُوا جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے، اور جب آپ سورہ یونس میں جائیں گے تو وہاں پر وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، یہ جملہ وہاں پر نہیں ہے۔ تو فَاخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کیا، امت کے اندر پھوٹ ڈالا، اور لوگ جو ہے بعضے فرمانبردار ہو گئے، بعضے کجرو، اپنے دین پر قائم رہنے والے اور کجروی کرنے والے، تو اختلاف ہو گیا۔ فبعث اللہ، اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا۔ تو اختلاف دور ہوتا ہے پیغمبر کے پیچھے چلنے سے، پیغمبر کی سنت کو دیکھنے سے۔ فبعث اللہ، پس بھیجا اللہ نے النبیین، انبیاء علیہ السلام کو۔ تو پتہ چلا ہر نبی نے آ کر امت کے اندر جوڑ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، توڑ اور فساد سے اپنے آپ کو دور رکھا ہے۔ اور دوسرا فرض انبیاء کا مبشرین، تو انہوں نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی، دین حق پر لوگوں کو لانے کے لیے ان کو دعوت دی، تو جنہوں نے مانا ان کو خوشخبری سنائی، مبشرین، خوشخبری سنانے والے، ومنذرین، اور انذار، ڈرانے والے، یعنی اعمال کے نتائج سے آگاہ کرنے والے، منذر۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا حاصل ہے، ماننے والوں کو خوشخبری سناتے ہیں اور نہ ماننے والوں کو اعمال کے نتائج سے آگاہ کرتے ہیں کہ آگے مسئلہ بڑا کٹھن ہے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتاری، نبیوں کو بھیجا اختلاف کے بعد، نبیوں کا پورا ایک سلسلہ جاری فرمایا، ایک دو نبی نہیں، لاکھوں انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اور خوشخبری سنانے والے بنا کر، ڈرانے والے بنا کر، اور ان کے ساتھ کتابیں نازل، فَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتاری ان کے ساتھ کتاب، بالحق، حق پر مشتمل، بالحق نظام جامع کے ساتھ، بالحق حکمت کے ساتھ، اس کتاب کے اندر اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے، اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کا پورا طریقہ معلوم تھا، بیان ہوا تھا۔ جس طرح قرآن کریم کے اندر اتحاد اور اتفاق کا سبق بھی ہے، امن کا سبق بھی ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ کیا ہے، وہ اسباب کیا ہیں جن کی وجہ سے بندوں کا تعلق اللہ سے جڑ جاتا ہے، یہ سب قرآن کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو بالحق، اور پورا نظام جامع، یعنی انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک، سیاست سے لے کر عبادت تک، پورے کا پورا نظام اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا تھا، تورات میں بھی اور قرآن کریم میں بھی۔ اور یہ ایسا کیوں کیا تھا؟ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ،
تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے۔ وہ کتاب لوگوں کے درمیان باتوں کا فیصلہ کرے، تو کتاب فیصلہ اس وقت کرتی ہے جب لوگ کتاب کے قریب آ جائے، کتاب کو سمجھے اور کتاب کو اپنے اندر اتارنے کی کوشش کرے، تو اختلافات ختم ہو جائیں گے، لوگوں کے اندر وسعت نظری پیدا ہوگی، لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عقیدے کا مسئلہ کون سا ہے اور اعمال کا تعلق کن کن باتوں کے ساتھ ہے، اور کن باتوں سے بندہ اسلام پہ قائم رہتا ہے اور کن باتوں سے دائرہ اسلام سے باہر نکلتا ہے۔ اعمال میں پھر کون سے اعمال ایسے ہیں جن کا تعلق فرائض کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق واجبات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق سنن مؤکدہ کے ساتھ ہے، جن کا تعلق حرام کے ساتھ ہے اور جن کا تعلق مکروہ تحریمی کے ساتھ ہے۔ جب ان چیزوں کا پتہ چل جائے تو معاشرے میں جو کام اس کے سامنے ہو رہا ہے تو اس کو دیکھے گا بھائی اس مسئلے کا تعلق کس چیز کے ساتھ۔ ایسا نہیں ہے کہ کہیں مستحب کے اوپر بحث چھیڑ کر اس کو کفر کا مسئلہ بنا دیا اور بندوق لے کر مشین لے کر میدان میں نکل آئے اور بندوں کو قتل کر دیا، حالانکہ مسئلہ تھا مستحب کا، تو نتیجہ کیا ہوا؟ وجہ اس کی یہی بنی کہ کتاب سے دور رہا، علم کی روشنی میں وہ زندگی بسر نہیں کر رہا ہے، بلکہ اپنی خواہشات نفس کو اپنا رہنما بنا کر آگے چل رہا ہے، تو ایک مستحب کے لیے اس نے ایک حرام کا، بلکہ اس کو کفر کہا گیا ہے، اس کفر کا ارتکاب کیا، یا جو ہے ایک مستحب عمل ہے یا صرف جائز عمل ہے، اس جائز عمل کو اتنا ویٹیج دے رہا ہے جیسے کوئی فرض کو وزن دیا جا رہا ہے، فرض کا حکم ہے، تو یہ بھی غلو کرنا ہے، حد سے نکلنا ہے۔ کوئی فرض عمل ہے، اس فرض عمل کے بارے میں اتنا سست اور کاہل ہے جیسے کوئی جائز کام کر رہا ہے، اس کا اپنا اختیار ہے، کرو گے ٹھیک ہے، نہیں کرو گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، حالانکہ فرض چھوڑنے پر وعید ہے، دھمکی ہے عذاب کی۔ اور اسی طرح بدعات ہیں، دین سمجھ کر، ثواب سمجھ کر ایک کام کو کیا جا رہا ہے، لیکن ہے بدعت، ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے، اس کے لیے چندے ہو رہے ہیں، اس کے لیے کوئی چندہ نہ دے تو ان کی برائی بیان ہو رہی ہے، ان کو برا بلا کہا جا رہا ہے۔ اب کسی مسلمان کو برا بلا کہنا حرام ہے اور بدعت کے لیے چندہ دینا الگ سے گناہ ہے، اور یہ بندہ قرآن سے آگاہ نہ ہونے کی وجہ سے بدعت کو ایک نو ایجاد چیز کو دین میں داخل کر رہا ہے اور اس کو دین سمجھ رہا ہے۔ جب دین سمجھ کر رہا ہے تو ظاہر بات ہے اس میں ثواب کی نیت کر رہا ہے، یا ایک رسم و رواج کا کام ہے، اس رسم و رواج کے کام میں کوئی حصہ نہیں لیتا ہے تو اسے ناراضگی کا اظہار کر رہا ہے، حالانکہ ناجائز رسومات کو چھوڑنے کا حکم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اختلافات ہیں، یہ اسباب ہیں۔ ان سب کے لیے علاج یہی ہے تاکہ لیحکم بین الناس، لوگوں کے درمیان یہ کتاب فیصلہ کرے، لیحکم بین الناس، جس پیغمبر کے اوپر وہ کتاب نازل ہوئی ہے وہ پیغمبر اس کتاب کے مطابق فیصلہ کرے، لیحکم بین الناس، تاکہ اللہ فیصلہ کرے ایک کتاب کے اندر لوگوں کے درمیان ان کے اختلافات کو۔ اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے قرآن کے اندر، بت پرستی کسے کہتے ہیں، کفر کسے کہتے ہیں، کفر کی کتنی قسمیں ہیں، درست عقائد کسے کہتے ہیں اور صالح اعمال کسے کہتے ہیں، نجات یافتہ لوگ کن لوگوں کو کہا جاتا ہے، نجات کے لیے کن باتوں کا، کن عقائد کا ہونا ضروری ہے، اللہ تو فیصلہ کر چکا ہے قرآن کے اندر، اور عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اپنے اپنے ادوار میں، اپنے اپنے زمانے میں لوگوں کے درمیان قرآن کو بیان کر کے، قرآن ان تک پہنچا کر عملی فیصلہ کر چکے ہیں۔ اب لوگوں پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ تم اس کو مانتے ہو نہیں مانتے ہو، لیکن فیصلہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا۔ لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں وہ مختلف ہو رہے تھے۔ تو ملی اختلافات بعد میں شروع ہو گئے، ابتدا میں تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ تو اسے ایک چیز جو دور جدید کی پیداوار ہے، انٹرفیتھ، وحدت ادیان اس کو کہا جاتا ہے، وحدت ادیان، اس پر اس آیت میں رد ہے
وحدت ادیان والے کہتے ہیں تمام دین درست ہیں، اس لیے کہ سب کا سفر جو ہے وہ اللہ کی طرف ہے۔ اب قرآن کہتا ہے تمام دین درست نہیں ہے، بلکہ تمام لوگ ایک ہی دین پر تھے، بعد میں یہ دین کے اندر پھوٹ ڈالنے کی وجہ سے یہ بکھر گئے، اختلافات کے نتیجے میں یہ ادیان ظہور میں آ گئے، تو ملی اختلافات شروع ہو گئے۔ یعنی ملت کے ماننے والوں میں جب اختلافات شروع ہو گئے، یہود و نصارہ میں اختلافات ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ یہودی کہلائے، اور پھر جنہوں نے نہیں مانا موسیٰ علیہ السلام کو جنہوں نے نہیں مانا وہ زمانے کے کافر کہلائے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا وہ مسلمان کہلائے، جو نہیں لائے وہ یہودی کہلائے، اس زمانے کے کافر تھے۔ تو مختلف فرقے جو تھے اس طرح وجود میں، ایک حدیث میں آتا ہے یہود 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہو گئے، اور میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی، اور کلہم فی النار کہا، یہ سارے جہنمی ہوں گے۔ تو صحابہ کرام تو اس حوالے سے بڑے سینسٹیو مزاج والے لوگ تھے، وہ انتہائی حساس مزاج رکھتے تھے۔ انہوں نے فی الفور سوال کیا اللہ کے رسول من نجات، بچنے کا، نجات کا ذریعہ کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یعنی ایک جملے میں بتا دیا وہی طریقہ جو جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہوں گے، میرے صحابہ ہوں گے۔ تو صحابہ کو معیار کے طور پر اللہ کے رسول نے سامنے رکھا۔ صحابہ کی زندگی اس لیے کہ اللہ کے رسول کی تربیت یافتہ جماعت ہے، اور جو صحابہ کے کردار پر انگلی اٹھاتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی انداز تربیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اصلاً یہ اللہ کے رسول کی تربیت پر انگلی اٹھاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میرا طریقہ اور میرے صحابہ کا طریقہ، اور پھر علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ اختلافات جب اسی ایک ملت کے اندر آ جائے، یعنی دین اسلام کے اندر اختلافات پیدا ہو جائے، تو امت کو اللہ کے رسول نے یہ ہدایت جاری کی تم پر میری سنت کو پکڑنا لازم ہے۔ سنت کو کہا ہے، حدیث کو نہیں۔ سنت اور حدیث میں تھوڑا سا فرق ہے، 98% احادیث سنت بھی ہیں اور حدیث بھی ہیں، اور 2% احادیث صرف حدیث ہیں، سنت نہیں ہے۔ اس لیے کہ حدیث جو ہے وہ تاریخ ہے سنت کی۔ سنت اللہ کے رسول کا وہ کنٹینیوس اور مضبوط عمل جس پر اللہ کے رسول نے پوری زندگی عمل کی۔ حدیث کبھی ایمرجنسی حالات میں کوئی ہدایت اللہ کے رسول نے دی، پھر وہ منسوخ ہو گیا، وہ حدیث میں تو ہے لیکن اس کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ اس کی درجنوں مثالیں جو ہے خود محدثین نے ذکر کی ہے۔ حدیثوں میں بعض احادیث منسوخ بھی ہیں، بعض ناسخ ہیں، سنت میں کوئی منسوخ اور ناسخ نہیں ہے۔ حدیثوں میں بعض ضعیف بھی ہیں، بعض موضوعی ہیں، من گڑت۔ سنت میں کوئی موضوعی یا من گڑت نہیں ہے۔ حدیثوں میں بعض متواتر ہیں، بعض خبر واحد ہیں، سنت میں کوئی خبر واحد نہیں، سب متواتر ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو فالو کرو، اور پھر میری سنت کے، میرے طریقے کے بارے میں اختلاف کہیں مل جائے تو وسنت الخلفاء الراشدین، خلفائے راشدین ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے طریقے کو دیکھو، اس لیے کہ انہوں نے پوری زندگی میرے ساتھ سفر کیا ہے، میرے ساتھ گزاری ہے، میرا ان پر اعتماد ہے۔ اور الراشد ہیں، یہ راشد اللہ کے رسول کی زبانی ان کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ یہ راشد ہیں، ہدایت ان کے گھر کی چیز ہے، اور ان کے طریقے کو فرمایا عضوا علیہ بالنواجذ،
یعنی داڑھ کی دانتوں سے ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو. اپنی مرضی سے یہ مت کہو گا جی خلفائے راشدین کون ہو سکتے ہیں، فلاں حدیث میں یہ آیا ہے تو فلاں حدیث کو سمجھنے والے خلفائے راشدین سے زیادہ ہم نہیں بن سکتے. اچھا، تو اختلافات کس وجہ سے شروع ہو گئے، اس کو یہاں پر بیان فرماتا ہے. یہ اختلافات ضد کی وجہ سے. اب اختلاف کا آنا فطری بات ہے. جب ایک بندے کی عقل اور دوسرے بندے کی عقل مساوی نہیں ہے، کسی کا عقل زیادہ ہے کسی کی عقل کم ہے، تو جس کی عقل زیادہ ہے وہ تھوڑا اپروچ اس کا زیادہ ہوگا، جس کی کم ہے اس کا تھوڑا ہوگا. تو کم اور زیادہ میں تو مساوات نہیں ہے. تو اختلاف کا ہونا ضرور، لیکن اختلاف اپنا اس کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر رہے. اختلاف کے اندر ضد کو اور غلو کو جگہ نہ ملے. ضد یہ ہے کہ جو میرا فیصلہ ہے، جو میری رائے ہے، جو میرا مسلک ہے یہی حق ہے، اور یہ دوسرا میرے مقابلے میں کوئی بتا رہا ہے یہ بالکل باطل ہے، ناجائز. اور حد سے تجاوز کرنا یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے اندر نہیں ہے اس سے آگے بڑھ کر اپنی مرضی سے اس کو دین بنایا جا رہا ہے. اس سے روکا گیا ہے، اور یہ بڑائی جتلانے کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. تو اپنی چلانی چاہی کچھ لوگوں نے، اور انہوں نے نئی راہ نکالی. تو یہود و نصارہ فرقے بن گئے، گمراہ ہو گئے، اور حقیقت گم ہو گئی. کوئی فرقہ جو ہے وہ حق پر باقی نہ رہا، سب جہنم میں جائیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کلہم فی النار، یہ سب جہنمی ہیں. فرقہ معتزلہ ہو گیا، جہمیہ ہو گیا، اور قادریہ ہو گیا، یہ بہت سارے فرقے ہیں. لیکن اس امت میں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت میں ایک جماعت جو ہے وہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گی. اور جو لوگ غلو پسند ہے، حد سے تجاوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا یہ غلو جو ہے ان کو حق پر عمل کرنے سے نہیں روک سکے گا. تو وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ. اور دین میں انہی لوگوں نے اختلاف کیا جو وہ دین دیے گئے تھے. اوتوہ، ان کو دین دیا گیا تھا، من بعد ما جاءتهم البینات، ان کے پاس واضح دلائل آ جانے کے بعد. یہ مطلب نہیں کہ وہ کسی چیز سے باخبر نہیں تھے، بے خبری میں وہ اختلاف ہو گیا. اللہ نے فرمایا نہیں، وہ نہیں. ما جاءتهم البینات، واضح دلائل ان تک پہنچنے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا. تو وہ پھر اختلاف کیسا ہوگا؟ بغین بینہم، ایک دوسرے پر بڑائی جتاتے ہوئے ضدہ ضدی کے طور پر. ایک کہے کہ میری جماعت ہو، دوسرا کہے میری جماعت ہو، لوگ میرے پیچھے ہے، تیسرا کہے میرے پیچھے ہے، چوتھا کہے میری شہرت ہو، میرا نام باقی رہے، میرا نام تاریخ میں آ جائے. یہ بغیم بینہم کی مثالیں ہیں. ملت میں اختلاف کا یہی سبب ہوتا ہے. جو طالع آزما ہوتا ہے وہ اپنی چلانا چاہتا ہے اور نئی راہ نکالتے ہیں. اور چونکہ ان ملتوں کے لیے بقا مقدر نہیں تھا، یہ جن ملتوں میں یہ اختلافات ہو گئے ان کے لیے باقی رہنا اللہ کے علم میں مقدر نہیں تھا، اس لیے کوئی فرقہ جو ہے حق کا حامل نہیں رہا. تو جب یہ یہود و نصارہ کے اختلافات اس حد تک پہنچ گئے، مذہب کی حقیقت جو ہے، دین کی حقیقت گم ہو گئی، کوئی فرقہ دین حق پر قائم نہ رہا. تو یہی حدیث جو میں نے پڑھ کر سنائی، یہود، اللہ کے رسول نے فرمایا یہود کے 71 فرقے ہو گئے اور نصارہ کے 72، اور سب دوزخ میں ہیں. یعنی ملی اختلاف میں عیسائی یہود سے ایک ہاتھ آگے نکل گئے، اور ان میں سے کوئی بھی حق پر نہ رہا، اس لیے سب دوزخ میں گئے. اب اسلام کا زمانہ آیا، مسلمانوں میں ملی اختلافات شروع ہوئے، اور پیشرو فرقوں سے آگے نکل گئے. ان کے 73 فرقے ہوں گے مگر حقیقت گم نہیں ہوگی. ایک جماعت ہمیشہ دین حق پر ثابت قدم رہے گی، کیونکہ یہ آخری دین ہے.
اور قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کی روشنی قیامت تک باقی رہنا ضروری ہے، اس لیے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ اور گزشتہ ملتیں گم اس لیے ہو گئی کہ ان کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لے رکھا تھا، اور دوسری بات ان کے لیے بقا مقدر نہیں تھا۔ ایک پیغمبر کے بعد دوسرا پیغمبر آتا، دوسرے کے بعد تیسرا آتا، اور آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ وہ خاتم النبیین کی صفت کے ساتھ دنیا میں بھیجے گئے ہیں، اور قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں آ سکتی۔ قرآن آخری کتاب ہے، اس کے بعد جو ہے قیامت آ سکتی ہے، دوسری کتاب نہیں آ سکتی۔ محمد کے بعد قیامت آ سکتی ہے، دوسرا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ اور قرآن کی دعوت کا نمونہ بھی باقی رہنا ضروری ہے۔ جب قرآن آخری کتاب ہے اور امت کو قیامت تک باقی رکھنا اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے، تو قرآن پر عمل کرنے کا ماڈل کیا ہوگا؟ کس طرح قرآن پر عمل کیا جائے گا تاکہ جو بے پڑھے لوگ ہوتے ہیں، ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس ماڈل کو سامنے رکھ کر اس کو سمجھے؟ تو یہی حق پر باقی رہنے والی جماعت، اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، میرے والے عقائد پر چلے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرے، وہ نجات یافتہ ہیں۔ ان لوگوں کو اہل السنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اہل سنت کہہ کر رسول اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دیا، اور والجماعہ کہہ کر جماعت صحابہ کے ساتھ تعلق قائم کیا۔ تو یہ اہل سنت والجماعہ جو ہے کسی فرقے کا نام نہیں ہے، یا کسی پارٹی کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ رسول اللہ پر اور صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر زندگی بسر کرنے والے، دین کے معاملات میں سنت اور صحابہ کے فیصلوں کو حکمران ماننے والے لوگ اہل سنت والجماعت کہلاتے ہیں، چاہے وہ امریکہ میں ہے، چاہے وہ جنوبی افریقہ میں ہے، چاہے وہ بر صغیر میں ہے، چاہے وہ عرب میں کہیں ہیں، جہاں کہیں بھی ہیں، ان کے سامنے اگر رسول اللہ کی سنت آ جائے اور صحابہ کرام کا عمل ان کے سامنے آ جائے، تو وہ ان کو اپنی زندگی میں جگہ دے، بجائے اس کے اپنی خواہش پر چلے۔ تو یہ لوگ اہل سنت والجماعہ کہلاتے ہیں۔ تو مخالفت کی آندیاں جو ہیں وہ چلیں گی، مگر اس کا چراغ نہیں بجھے گا، اس لیے کہ ان کے سامنے رول ماڈل موجود ہے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے، بِإِذْنِهِ اپنے حکم سے، مومنین کو دین کے مختلف فیہ مسائل میں حق کی طرف رہنمائی کی، گائیڈ کیا۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اسی طرح ملت کے ریوڑ میں سے بیڑیا جو ہے شیطان اپنی تعداد اچک لے گیا، یہ بھی پستی کا ایک سبب بنا، پستی کا ایک سبب بنا۔ اور آج کل بھی اہل حق کی مخالفت جو ہے سب سے زیادہ یہی گمراہ فرقے کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اہم بات سمجھنے کی یہ ہے، جس کو آڑ بنا کر مسلمانوں کے اندر دراڑ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ فقہی اختلافات کو اجتہاد کے نظریے میں فقہائے کرام کے جو آراء ہیں ان کو اس آیت کا مصداق قرار دیا جا رہا ہے، جو نہایت بے بنیاد بات۔ آیت کے اندر تو یہ بات ہے کہ من بعد ما جاءتهم البینات، واضح دلائل پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور فقہی اختلاف جو ہے، مثلا ایک بہت بڑے جیورسٹ ہیں نعمان بن ثابت، سراج الامہ، صحابہ کے بعد امت کا سرتاج اور فقہا کا استاذ، امام ابو حنیفہ جس کا نام ہے، اور جس کی قابلیت و ذہانت اور فطانت کے دشمن بھی قائل ہیں۔ اب اس کا اجتہاد ہے، اور پھر اجتہاد کی بنیاد قرآن و سنت ہے۔ قرآن و سنت کے اصولوں کو سامنے رکھ کر ایک نئے مسئلے کا حل جو ہے نکال کر امت کے سامنے رکھا۔ اس میں بغیم بینہم، یہاں پر آیت میں قید لگی ہے بغیم بینہم،
آپس میں حسد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ اب جب امام ابو حنیفہ اجتہاد کر رہا تھا اس وقت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، تو یہ حسد کیسے ہو گیا؟ اب کا جو آج کل جو لکھنے والا ہے یا اس آیت کا درس دینے والا ہے، وہ پھر ان کو بنیاد مصداق ٹھہراتا ہے جو امت کے اندر پھوٹ ڈالنے کے مترادف ہے۔ وہ اس میں مراد ہی نہیں ہے، اس کا تو حکم دیا گیا ہے کہ فقہا جو ہیں فقہا کو فالو کرو، اس لیے وہ تمہارے محسنین ہیں، انہوں نے دین اسلام پر عمل کرنے کو تمہارے لیے آسان بنا کر تمہارے سامنے رکھ دیا، تمہیں نقشہ بنا کر رکھ دیا تمہارے سامنے کہ بھئی یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یہ مباح ہے، یہ مستحب ہے۔ تو یہ کہاں سے آ گیا کہ جی حنفی بن گئے اور شافعی بن گئے؟ وہ تو عقائد میں اختلاف کی وجہ سے جو فرقے دائرے سے، اسلام کے دائرے سے ہی نکل گئے۔ تو ان لوگوں سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا یہ ان لوگوں کو جو امام ابو حنیفہ کے فالوورز ہیں اسلام کے دائرے سے باہر کرنا چاہتے ہیں، یا امام شافعی کے فالوورز ہیں ان کو باہر کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنی بات اس میں نہیں ڈالتے ہیں کہ جی قرآن و حدیث کو سمجھانے کے لیے امام ابو حنیفہ کے پاس تشریف لے جانا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو امام شافعی سے سیکھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو امام مالک سے سیکھنا ضروری ہے، قرآن و حدیث کو امام احمد بن حنبل سے سیکھنا ضروری ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اللہ کے رسول نے فرمایا میری سنت کو اپنے اوپر لازم کرو اور صحابہ کی سنت کو۔ تو کیا حدیث کے الفاظ امام احمد بن حنبل روایت کرے اور معانی ہم اپنی طرف سے بیان کریں؟ یہ تو ایک مستقل طور پر ایک الگ فرقہ ہو گیا، حدیث وہ روایت کریں گے اور معنی ہم بتائیں گے۔ لیکن طریقہ یہ ہے کہ جو حدیث بیان کرتا ہے معنی بھی وہی بیان کرے گا، اس لیے کہ جس سے وہ آگے حدیث بیان کر رہا ہے وہ یا تو تابعی ہے یا صحابی ہے۔ صحابی ہے تو اللہ کے رسول کے سامنے مزاج رسول سے وہ آگاہ ہے، اللہ کے رسول نے کس حالت میں، کس ماحول میں، کس انداز میں، کس ٹمپریچر کے ساتھ وہ الفاظ ادا کیے اپنی زبان مبارک سے، صحابی کو پتہ ہے۔ اللہ کے رسول نے نارمل انداز میں یہ بات کی ہے، اللہ کے رسول نے غصے کی حالت میں کی ہے، الفاظ تو غصے کی حالت اور نارمل حالت میں ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن ان کا ٹمپریچر مختلف ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں کی ہوئی بات کا ٹمپریچر وہ الگ ہوگا، اور عام حالت میں جو بندہ بات کرتا ہے وہ الگ ہوگا۔ تو یہ فقہائے کرام کا اجتہادی عمل ہے جو امت کے لیے رحمت ہے، اور دین پر چلنے کے لیے انہوں نے ایک نقشہ امت کے سامنے رکھ دیا، ایک روڈ میپ بنا کر رکھ دیا تاکہ اللہ تک پہنچنا آسان ہو جائے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ تو لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی امام ابو حنیفہ حنفی بن گئے، شافعی بن گئے، حنبلی بن گئے، فرقوں میں تقسیم ہو گئے، بھئی امام شافعی نے بھی یہی کہا ہے کہ اللہ کی توحید کو مانو، قرآن سورس آف لا ہے، سنت رسول سورس آف لا ہے، اجماع امت سورس آف لا ہے، اور قیاس مجتہد کا سورس آف لا ہے۔ یہ چار اسلامک لا کے سورسز ہیں، ان میں سے جہاں سے بھی مسئلہ ثابت ہو جائے وہ واجب التعمیل ہوگا۔ امام ابو حنیفہ بھی یہی فرماتے ہیں، قرآن سنت اجماع قیاس۔ امام مالک بھی یہی فرماتے ہیں، قرآن سنت اجماع قیاس۔ تو فرقے کیسے ہو گئے؟ اگر امام ابو حنیفہ یہ کہتا کہ جی نمازیں 2 وقت کی ہیں، امام شافعی یہ کہتا 4 وقت کی ہیں، تو پھر اختلاف ہو سکتا تھا۔ اگر امام مالک یہ کہتا رمضان کا روزہ فرض نہیں ہے، اور حج مبارک جو ہے بیت اللہ کا وہ فرض ہے، اور امام احمد ابن حنبل کہتا کہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، امام شافعی کہتا فرض ہے، تو یہ اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کا جو اپنا مزاج ہے اس مزاج کو سامنے رکھ کر بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔
تو فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ ہدایت دیتے ہیں، صحیح راستے پہ چلاتے ہیں جس سے چاہتے ہیں، یعنی جس سے چاہتے ہیں۔ ہدایت کا تعلق ایک انسان طلب کرتا ہے، اللہ اس کی طلب کو قبول کر کے اس کو آگے کھینچتا ہے۔ ایک انسان مانتا ہی نہیں ہے، مانگتا ہی نہیں ہے، تو واللہ لا یہدی القوم الظالمین، لا یہدی القوم الفاسقین۔ تو حد سے گزرنے والوں کو، ظالم لوگوں کو اللہ راہ نہیں دکھاتا، تو یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، سیدھی راہ دکھاتے ہیں جس سے اللہ چاہتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔